صرف بیان ہی ہے۔ اگر ہم ایران کی بات کریں تو شاید ایران اس جنگ کے اندر ڈائریکٹ نہیں کودے گا، کیونکہ عالمی بہت ساری طاقتیں جو ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تمام طاقتیں اس وقت ایران کے اوپر چڑھ دوڑیں گی، اس لیے ایران شاید اس کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن اگر ہم شام کی بات کریں، لبنان کی بات کریں، ہم اردن کی بات کریں اور دوسرے ممالک کی اگر ہم بات کریں تو ان کو کیا ہوا؟ حزب اللہ ابھی تک اس جنگ کے اندر اس نے کیا کردار ادا کیا؟ حزب اللہ کا جو کردار ہمارے سامنے نظر آتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ حزب اللہ شاید ایک بڑی جنگ کی صورت میں اس میں شامل ہوگا، جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے ایک اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی تھی جس میں ایک بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کری تھی۔ وہی ایک امیج دنیا کے سامنے ان کا تھا، اور لگتا یہ تھا کہ شاید ان کے جنگ میں شامل ہونے کے بعد اس جنگ کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ مگر اس وقت صورتحال کیا ہوئی؟ صورتحال یہ ہوئی کہ شاید حزب اللہ نے کوئی بہت زیادہ ری ایکشن نہیں دیا۔ انہوں نے ان کے کچھ ٹاور تباہ کیے اسرائیل کے، ایک آدھ ان کی گاڑیاں یا ٹینکیں تباہ کریں، یا ان کے پر چند راکٹ انہوں نے فائر کیے۔ ایسی کاروائی نہیں کری جس سے کوئی بڑی جنگ چھڑ جاتی۔ اس کے اگینسٹ میں اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے اس کے اگینسٹ میں ان کی کچھ عمارتوں کو تباہ کیا، ہوائی اڈوں پہ حملہ کیا، ہوائی اڈوں کو تباہ کیا، لیکن کوئی بڑا نقصان ہمیں بظاہر نہ اسرائیل کی طرف سے نظر آتا ہے اور نہ ہی ہمیں حزب اللہ کی طرف سے کوئی بڑی کاروائی نظر آتی ہے۔ اس صورتحال کے اندر وجہ اس کی کیا تھی کہ ابھی پچھلے دنوں جو حسن نصر اللہ نے جو خطاب کرنا تھا، اس کا جو ایک پرومو چل رہا تھا، اس سے دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ شاید حزب اللہ باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور ایسا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ لازم بات ہے کہ حزب اللہ کے اپنے کچھ مفادات ہیں جن کی وجہ سے وہ اس جنگ میں شامل ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، اور یہی صورتحال ہمیں اس خطے کے اندر لبنان کی بھی نظر آتی ہے اور اردن کی بھی نظر آتی ہے۔ اور حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب اردن کے شاہ امریکہ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہمارے یہاں انسٹال کر دیں اور ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ اور اگر ہم اس جنگ کے ایک اور فریق یعنی مصر کو اگر ہم دیکھیں تو مصر تو باقاعدہ اسرائیل کا اتحادی نظر آتا ہے کہ شاید وہ کردار جو امریکہ اور برطانیہ ادا نہیں کر پا رہے وہ مصر ادا کر۔ حالانکہ ایک ٹائم تھا کہ جب مصر نے عربوں یعنی فلسطین اور بیت المقدس کے لیے باقاعدہ جنگ میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، لیکن اس وقت مصر کے اندر دنیا جہاں کا اسلحہ موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ جمع کرنے کے باوجود اسرائیل کے اوپر مصر نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بھی کچھ اپنے مفادات ہیں، اور وہ معاشی بھی مفادات ہیں اور دفاعی بھی مفادات۔ اس خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور فیوچر کے حوالے سے جو پلاننگ کی گئی ہے معاشی طور پہ، اور اس خطے کو جو ترقی دینے کے لیے جو پلان ترتیب دیے گئے ہیں، اس میں ہر اس خطے کی ریاست کو اپنا روشن مستقبل نظر آ رہا ہے، اور اس روشن مستقبل کی لالچ کے اندر وہ اس جنگ کے اندر بیت المقدس کی حفاظت یا اس کی آزادی کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہاں پر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ بڑے واضح الفاظ میں سمجھ میں آتی ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اور حدیث آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا تھا آپ نے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب کفار ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گے اور ایک دوسرے کو حملے کی دعوت دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ موت کا خوف اور دنیا کی محبت ہوگی۔ آج ہمیں یہ حدیث پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت دنیا کی محبت یعنی دنیا کی لالچ جو امریکہ، اسرائیل اور یورپ نے اس خطے کے حوالے سے جو معاشی پلان ترتیب دیے ہیں، اس کے لالچ میں یہ تمام ممالک جو ہے وہ ان کے اتحادی نظر آ رہے ہیں اور اس وقت بیت المقدس کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ موت کا خوف، یعنی اگر ہم نے فلسطین کا ساتھ دیا، اگر ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی تو امریکہ ناراض ہو جائے گا اور شاید وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہم پہ حملہ آور ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ یہ بڑی وجہ ہے، یعنی موت کا خوف، اپنی تباہی کا خوف، اپنی بربادی کا خوف ان کو اس جنگ میں شامل ہونے نہیں دے رہا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ جو اسرائیل کل تک بڑے بڑے حفاظت کے، ترقی کے، معیشت کے دعوے کر رہا تھا اور جو اس خطے کو سیکیورٹی پلان دے رہا تھا اور سیکیورٹی کی گارنٹی دے رہا تھا تمام ممالک کو، اس
ایک ملک کے اوپر چند 100 لوگوں نے ایسا خطرناک حملہ کیا جس کو وہ سنبھال نہیں سکے. اس کی تمام ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، اس کے تمام دفاعی ساز و سامان فیل ہو گئے، اس کی تمام دفاعی ٹریننگز فیل ہو گئیں، تمام چیزیں کی جو ایک بھرم پوری خطے کے اندر قائم تھا وہ ختم ہو گیا. ایسی صورتحال کے اندر تمام مسلم ممالک کو سوچنا چاہیے کہ جب ایک ایسا گروہ جس کے پاس کوئی بڑے ویپن نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بڑی سپورٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میدان جنگ کے اندر کھڑا ہوا ہے، تو اگر تمام مسلم ممالک ایک زبردست ایکشن لے لیں یا ایک اسٹینڈ لے لیں، ایک موقف اختیار کر لیں، اسٹرانگ قسم کا ایک موقف اختیار کر لیں، تو اس وقت ان تمام عالمی طاقتوں کی کیا حالت ہوگی. ایک چیز کا ذکر ہم خاص طور سے یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی آس پاس کے عرب کنٹریز ہیں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، وہ ہمیں اس وقت فلسطینیوں کو کچھ آسرے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ تمام ممالک صرف بیان کی حد تک بیان دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہمیں یہ فلسطینی عوام کے ساتھ نظر نہیں آتے. ایسی تمام صورتحال کے اندر تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ لوگ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ تمام ممالک جتنے بھی ہیں یہ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ اسرائیل تیزی کے ساتھ اپنا مشن کمپلیٹ کرے اور اس صورتحال کو جتنے جلد سے جلد یہ کور کر لیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد پھر دنیا اپنی ترقی کی طرف دوبارہ گامزن ہو جائے گی. اور اس خطے کے حوالے سے جتنے بھی ترقی کے منصوبے ترتیب دیے گئے ہیں ان پہ کام شروع ہو جائے گا اور یہ تمام ممالک اس میں اپنا حصہ شامل کریں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فلسطین کا مسئلہ ان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور یہ جیسے ہی سولو ہوگا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے سولو ہو، تو جیسے ہی یہ سولو ہوگا ان کے ممالک ایک بڑی ترقی کی طرف گامزن ہوں گے اور ایک بڑا کردار امریکہ اور یورپ ادا کریں گے اس خطے کے لیے. لیکن آنے والی جو صورتحال ہے وہ انتہائی سنگین اور خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایشیا اور مڈل ایسٹ کے اندر ہمیں 2 بڑے منصوبے نظر آتے ہیں جن کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا. ایک ہے گریٹر اسرائیل اور دوسرا ہے اکھنڈ بھارت. یہ 2 منصوبے کیا ہیں اور ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جانا ہے، اس پہ کیسے کام ہو رہا ہے، اس پہ ہم آنے والی ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے. لیکن یہاں پہ میں آگے جو مشکلات اسرائیل کو اس جنگ کی وجہ سے پیش آنے والی ہیں اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہوں. یہ ہمارا ایک تجزیہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، لیکن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ جو خطے کی صورتحال ہے اور جو مسلم ممالک اور عرب کنٹریز کے اندر لوگوں کے اندر جو غم و غصہ پایا جاتا ہے اس کے مطابق تو جو صورتحال آگے پیدا ہونی جا رہی ہے اس خطے کے اندر، وہ چند چیزیں، وہ چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور اس میں اسرائیل کو کیا پرابلمز پیش آ سکتی ہیں اور کیا مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے وہ انتہائی اہم ہے. ابھی تک مسلم ممالک کی عوام فلسطین پہ ہونے والے مظالم کو سوشل میڈیا کے تحت دیکھ رہی ہے اور مانیٹر کر رہی ہے، ویسے ویسے ان کے اندر غم و غصہ بڑھتا چلا جا، لیکن وہ اپنی حکومتوں کے آگے بے بس ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن عوام اپنے طور پر ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرتی ہوئی نظر آتی. لیکن ان فیوچر کے اندر شاید یہ آگے بڑھنے کے بعد یہی پروڈکٹس کے بائیکاٹ سے بات آگے بڑھ جائے اور شاید مسلم ممالک کی عوام اسرائیل کی کسی بھی پروڈکٹ یا ان کی کمپنی کو اپنی سرزمین پر ہی برداشت نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ ان کے لوگوں کے سائن بورڈ تک وہ اپنے ملکوں میں برداشت نہ کرے اور وہ اپنے ملکوں سے اسرائیل کی کمپنیوں کا وجود تک مٹا دے. یہ بھی پاسبل ہے کیونکہ جب غصہ بڑھتا ہے تو وہ شدت سے شدت کی طرف جاتا ہے اور ایسی کوئی بھی صورتحال مسلم ممالک کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. دوسری جو سب سے بڑی پرابلم اسرائیل کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے وہ ہے مسلم ممالک اور دنیا کے دیگر خطوں میں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ اسرائیلی باشندوں یا یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا رہنا ہو سکتا ہے کہ اتنا مشکل ہو جائے کہ ان کو وہاں سے
موو کرنا، ان خطوں کی طرف، ان ملکوں کی طرف جہاں پہ مسلمانوں کی طاقت کم ہو یا جہاں پہ ان کی اکثریت کم ہو، جہاں ان کے جان و مال کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن مسلم ممالک میں شاید کسی بھی یہودی کو یا کسی بھی اسرائیلی شہری کو آنے والے ٹائم میں رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو نفرت اور جو معاملات اس جنگ کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ کوئی بھی سنگین صورتحال اختیار کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری بڑی پرابلم جو مسلم ممالک کے اندر اسرائیل کے لیے وہ اسکالرز جو ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں یا وہ سیاستدان جو اسرائیل کے لیے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، شاید ان کا بھی رہنا اپنے ملکوں میں انتہائی مشکل ہو جائے۔ تیسری بڑی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے مسلم ممالک کے اندر اسرائیل کے لیے سافٹ کارنر رکھنے والے وہ اسکالرز اور وہ سیاستدان جو اسرائیل سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، ان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے کہ حق میں جس طریقے سے اپنا موقف ان ممالک میں پیش کرتے تھے اب وہ ایسا نہ کر سکے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں بھی امریکہ، یورپ کے ممالک کا رخ کرنا پڑے۔ یہ تمام صورتحال جو اس وقت خطے کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، جو مسلم ممالک کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، وہ ایک رپورٹ کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یقیناً اس میں آپ ہماری باتوں سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک رپورٹ ہے اور یہ ایک جو زمینی جو حقائق ہے اس کے مطابق ہم نے آپ کے سامنے بیان کری ہے، اور آگے بھی چل کے ہم بہت ساری رپورٹس آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں اس خطے کے حوالے سے اور اس جنگ کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ یہ میسیج زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ رپورٹ جو ہم آپ کے لیے تیار کرتے ہیں، اس رپورٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ فلسطین کی جو صورتحال ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے، اور جو ظلم و ستم اس وقت فلسطینی عوام پر ہو رہا ہے آپ اس میں اپنا ایک کردار ادا کر سکیں۔ ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس ویڈیو کو وائرل کرنا ہے، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس لنک کو وائرل کر کے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔